گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت قرآن و حدیث اور اکابرین کی تحقیق کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے سلسلہ وار گفتگو گناہوں کی حقیقت کے تعلق سے اور گناہ کسے کہتے ہیں اس تعلق سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی یہ 7ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہوں کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ گناہ صغیرہ کیا ہیں اور گناہ کبیرہ کیا ہیں، اور ہمارے اکابرین نے گناہ کبیرہ کی کیا تفصیل بیان فرمائی ہے، اور گناہ صغیرہ کے متعلق کیا خلاصہ فرمایا۔ یہ باتیں ہم نے گزشتہ نشست میں کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی کہ گناہ کیا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اور گناہ کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اس کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے، تاکہ بندہ مومن
اپنے کسی بھی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف گناہوں کا ذکر فرمایا بلکہ گناہوں سے جو نقصانات ہوتے ہیں، چاہے وہ نقصانات دنیاوی ہوں یا ان نقصانات کا تعلق عالم برزخ سے ہو یا ان نقصانات کا تعلق روز قیامت سے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بعض ایسے گناہوں کا ذکر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کا کرنے والا اللہ کی خاص رحمت اور خاص نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اچھا سمجھنے والا شیطان کی راہ پر ہوتا ہے، اور پھر اسی پر اصرار کرنے والا یعنی بار بار یہ گناہ کا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملعون بندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمارے لیے ناپسند فرمایا ہے، ان چیزوں میں ہمارا نقصان رہا، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے پسند کیا گیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اسی لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ مگر آج ایک عجیب سی کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، آج ہم میں سے اکثر اس کو ناپسند کر رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے، آج ہم میں سے اکثر اور معاشرے کے اکثر افراد اس کو اپنی ذات کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، ظاہری تکالیف سے بھی محفوظ رکھا اور باطنی امراض سے بھی انہیں محفوظ رکھا۔ اور آج کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو ناپسند کیا، ہم اسے پسند کرنے کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے حالات آج ہمارے ہو چکے ہیں۔ نہ ہماری کہیں پر عزت باقی رہی، نہ ہمیں کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے، نہ ہماری عظمتیں باقی رہی، اور نہ ہی ہمیں کوئی مقام دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اور غلط راہ چلے۔ اس کا اثر اور اس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں، اس طریقے کو اختیار کریں، حضور کے اس اسوے کو اختیار کریں جس میں معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اور یہی زندگی جو حضور نے گزاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے،
اور جو بندہ حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند فرماتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ ظاہری طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں خوشی ضرور دیتا ہے، مگر اس راستے کی منزل اگر ہم دیکھتے ہیں تو بدعمالیوں کی وجہ سے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اس راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، محفوظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صراط مستقیم کو اپنا لیں، اور صراط مستقیم پر اگر چلنا ہو تو حضور کی سیرت، حضور کی سنت اور حضور کے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں۔ انشاءاللہ چونکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ایک طویل گفتگو ہے، 2-4-10 نشستوں میں یہ گفتگو مکمل ہونے کی نہیں ہے، اسی لیے خلاصے کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں اپنے علم کے مطابق اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ گناہ کہتے کس کو ہیں، گناہ کی حقیقت کیا ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، یا جس کام سے منع کیا گیا اس کو جان بوجھ کر اس کام سے باز نہیں آتا، تو ان دونوں صورتوں میں یہ عمل گناہ کہلاتا ہے۔ طاقت ہے بندے کے پاس، قوت ہے بندے کے پاس، صلاحیتیں ہیں بندے کے پاس، اس کے باوجود بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود بندہ غلطی کرتا ہے، یا پھر جس کام سے منع کیا گیا، روک دیا گیا، اس کو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے غلط ہے، مگر اس کے باوجود اس کام سے وہ باز نہیں آتا، تو اس کا یہ عمل گناہ کہلاتا ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی شخص اگر ہمیں غلط کام کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس غلط کام کے نتیجے کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، طاقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں، ہم یہ کہہ دیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، مگر ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے منع کر دیا تو دوست کو برا لگے گا۔ ماں باپ کبھی کسی غلط کام کی ترغیب اپنی اولاد کو کرتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے، تو لہٰذا اس کام میں بھی ماں باپ کی اطاعت کر لیتا ہے۔ جیسے آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو ہیرو کی طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو ہیروئن کی طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہیروئن والا لباس، چاہے وہ لباس پھٹا ہوا ہو، چاہے وہ لباس سے جسم کے حصے نظر آتے ہوں، اس کے باوجود ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یہ لباس پہنے جو لباس فلاں ہیروئن نے پہنی ہے۔ ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد وہ لباس پہنے جو فلاں ہیرو نے پہنا ہے، بھلے ہی اس سے شرعی احکام کی پامالی ہوتی ہو، شرعی احکام کی تباہی اور بربادی ہوتی ہو، انہیں اس سے غرض نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا، ہماری بیٹی ہیرو اور ہیروئن کی طرح نظر آئے۔ اور اولاد کو یہ پتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے، لہٰذا وہ ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ لباس یا وہ عمل کر لیتے ہیں جو ماں باپ جن عمل کو پسند کرتے ہیں یا جن عمل کا حکم دیتے ہیں۔
یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس کام میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو اس کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یعنی جس کام کے کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے بڑوں نے حکم دیا ہے لہٰذا ہمیں پورا کرنا ہے، اور بڑوں کا وہ حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، بڑوں کا وہ قول اللہ کے فرمان سے اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکراتا ہو یا دین کے کسی حکم سے ٹکراتا ہو، تو اب ایسے کام میں بڑوں کے حکم کی تائید نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اور دین کے احکام کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی استاذ، کوئی ہمارا بڑا جس کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، جس کی تائید، جس کی تقلید، جس کے حکم کی تعمیل ہم اپنے اوپر فرض و واجب بنا چکے ہیں، اگر ان کا کہا ہوا دین اور اسلام کے احکام سے ٹکراتا ہے تو ہمیں دین اور اسلام کا حکم دیکھنا ہے، ان کا حکم نہیں دیکھنا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد اگر کسی کی بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو غلط تعلیم دے اور غلط راستے پر چلائیں اور اولاد عمر کے اس حصے تک پہنچ چکی ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف ہے، تو اب وہاں پر والدین کی بات کی تائید نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو والدین کے حکم پر غالب کیا جائے گا اور اس پر فوقیت دی جائے گی۔ آج بے شمار ماں باپ اپنی اولاد کے چہروں سے داڑھی نکلوا دیتے ہیں، ابھی کیا رکھ لیا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد رکھنا۔ ارے جب جوانی میں آپ انہیں رکھنے نہیں دیتے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ کہاں رکھیں گے؟ اولاد اگر دین کے احکام پر جوانی میں عمل کرنا چاہتی ہے تو ماں باپ اسے روکتے ہیں کہ ابھی زندگی بہت بچی ہے، دین کے کام کے لیے بعد میں کر لینا۔ تو اس قسم کی جہاں پر باتیں آئیں گی اور جہاں لڑکیوں کو سنت فاطمی سے ہٹایا جائے گا، جہاں لڑکیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹایا جائے گا، جہاں لڑکیوں کو پردہ پہننے کی اجازت والدین نہ دیں، برقع پہننے کی اجازت والدین نہ دیں، تو ایسے احکام میں اور ایسے معاملات میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے۔ تو جہاں استطاعت ہو، جہاں ہماری قوت چلتی ہو، جہاں ہماری طاقت چلتی ہو، جہاں ہماری زبان چلتی ہو، یعنی زبان چلنے کا مطلب یہ کہ ہماری زبان کی جہاں پر لوگ ویلیو رکھتے ہیں، مانتے ہیں ہماری زبان کو، تو ایسے مقام پر بھی اگر کوئی بندہ غلطی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس میں طاقت ہے، آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، کوئی دوست چلا گیا، مرفا بج رہا ہے، دوست لے جا کر اس کو نچا دیتے۔ ناچنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ گانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آئندہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہ کبیرہ کے حوالے سے اس سلسلے میں مکمل خلاصے کے ساتھ احادیث کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ استطاعت اور طاقت کے باوجود اگر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچتا یا پھر اس میں کوتاہی کرتا ہے یا پھر جس کام سے منع کیا گیا اس سے بھی وہ جان بوجھ کر باز نہیں آتا، کتنے ایسے اعمال ہیں جن سے منع کیا گیا۔ آج سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک انگریزوں کی دی ہوئی کتابیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔
اسکول سے بچوں کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کریم کے احکامات کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کے پیغام کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن کریم صرف رکھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کے لیے نازل کیا گیا۔ آج اتنا وقت ہمیں دیا ہی نہیں جا رہا۔ انگریزی تعلیم کے نام پر صبح 8 بجے سے رات کے شام کے 5-6 بجے تک بچوں کو اس میں مصروف کر دیا گیا، اور پھر جو وقت انہیں ملتا ہے اس وقت کو ہوم ورک کے نام پر مصروف کر دیا گیا۔ اب بچہ اتنا تھک جاتا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں چاہتے کہ اب اس بچے پر اور کچھ بوجھ ڈالا جائے، اسی لیے اس بچے کو سلا دیتے ہیں، نہ اسے دین کے احکام بتاتے ہیں، نہ قرآن کریم کی اسے تعلیم دی جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، مگر آج جو معاشرے میں جو سب سے بڑی بات ہو چکی ہے وہ یہی ہے، معاشرے کے جو حالات ہو چکے ہیں وہ یہی ہے۔ بہت کم ایسے ہیں، 100 میں 10 ایسے ملیں گے جن کے گھروں میں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ جن کے پاس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تفصیل نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، وہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، غلط انداز سے اور غلط طریقے سے ان کی اپنی زندگی گزرتی ہے، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج ہماری تجارتیں متاثر ہو چکی ہیں، آج ہمارے معاملات متاثر ہو چکے ہیں، آج ہماری معاشرتی زندگی تباہ ہو چکی ہے، ازدواجی زندگی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم بچپن سے بڑے ہوتے ہیں تو گھر والے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو نکاح کروا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اپنے طور پر اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ بعض گھروں میں ایسی تعلیم بھی ہوتی ہے جہاں بچوں کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بعض والد اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسجد لے جاتے ہیں تاکہ بچہ ہمیشہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے وقت میں اللہ کے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہو۔ مگر یہ بہت کم ہو چکا ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، فونوں میں مصروف ہیں، ٹی وی میں مصروف ہیں، ویڈیو پکچر میں مصروف ہیں، کوئی فون پر واٹس ایپ پہ مصروف ہو چکا، کوئی فیس بک پر مصروف ہو چکا، کوئی یوٹیوب پہ مصروف ہو چکا، کوئی سیلفی لے کر اپنی پکچر اپلوڈ کرنے میں مصروف ہے، کوئی ویڈیو بنا کر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں مصروف ہے۔ بس زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے۔ مگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دینا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر نہیں ہونا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں معاذ اللہ سوال نہیں فرمائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں فرمائے گا، ہاتھ پیر جسم کے اعضاء کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، اولاد دولت حسن کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، علم کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، زمین و جائیداد کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا کہ قیامت کا دن ہماری آزادی کا دن ہے؟ حالانکہ قیامت کے دن بڑا ہی خطرناک دن ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزری ہے۔ ہاں، جن کی زندگی اچھی گزر گئی، قیامت کا دن ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ اچھی گزر گئی مطلب عیش و عشرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں جن کی زندگی گزر گئی ان کے لیے قیامت کا دن بہت اچھا ہے۔ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے عرش کا سایہ بھی انہیں نصیب ہو جائے۔
ابتدائی لوگوں ہی میں حضور کے دست مبارک سے جام کوثر انہیں نصیب ہو جائے، اور آغاز ہی میں جلد سے جلد ان کے لیے فیصلہ ہو اور جلد سے جلد انہیں جنت میں بھیج دیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں قیامت سے ڈرایا، جہنم کے عذابات سے ڈرایا، جہنم میں گناہگاروں کو دی جانے والی غذاؤں کو پیش کر دیا، بتا دیا، ظاہر کر دیا کہ جہنم میں یہ غذائیں ملیں گی، اور یہ سب کچھ ہوگا گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے کسی گناہ سے رکنے کی طاقت ہے تو اپنے آپ کو روک لو، اور اگر کسی کو گناہ سے روک سکتے ہو تو اسے بھی روک لو۔ یہ نہیں کہ خود رک جاؤ، دوسرے کو بھی روک لو۔ اس کے رکنے پر اسے جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ وہ ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا، یعنی اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ رکنے کی طاقت ہے تو خود بھی رکو، اور اس کو روکنے کی طاقت ہے تو خود اس کو روک دو۔ کوشش کرو جتنوں کو گناہوں سے اپنی زندگی میں بچا سکتے ہو بچا لو۔ اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہماری ہے، اگر ہم بھائی بہنوں میں بڑے ہیں تو ہماری چھوٹوں پر ہماری ذمہ داری ہے، چھوٹوں کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم والدین ہیں تو اولاد کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم گھر کے سرپرست بن گئے، نانا بن گئے، دادا بن گئے، تو ہمارے جتنے ماتحت ہیں ان سب کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سے کل بروز قیامت تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، لوگوں کو کیسے تعلیم دی تھی۔ اور بحیثیت مومن ہمارا کام صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ بحیثیت مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو دیکھ لیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنا کر پھر یہ بتلایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے دنیا میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ سے اگر بچنے کی طاقت ہے، اگر نہیں بلکہ گناہ سے بچا ہی جائے اور استطاعت ہو تو دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ اور پھر جس کام سے بھی منع کیا گیا اس کام میں ہمارا نفس کتنا ہی خوش کیوں نہ ہوتا ہو، اس کام کے کرنے سے شیطان کتنا ہی کیوں ناراضی ہوتا ہو، اس کام کے کرنے سے ہمیں کتنی ہی لذت کیوں نہ ملتی ہو، مگر اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع کر دیا۔ اور اگر اس طرح سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں گے تو ہمارے لیے نیکی کی راہ چلنا آسان ہوگا، اور نہ صرف نیکی کی راہ چلنا آسان ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لینا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں ہیں گناہ کے تعلق سے۔ گناہ کیا ہے، گناہ کب ہوتا ہے، انسان استطاعت رکھنے کے باوجود کوتاہی کرتا ہے یا کسی کام سے منع کرنے کے باوجود وہ کام کرتا ہے تو یہ کام گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ گناہ بندوں سے ہو جائے تو میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ بندہ فوری طور پر توبہ کر لے تو اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے فوری طور پر توبہ نہیں کی اور خاموش رہا پھر اس گناہ پر دوسرا گناہ کیا تو ایسا کرتے کرتے وہ اپنے دل کو ناپاک اور میلا بنا لیتا ہے، اور دل کے اندر جو پاکی اور صفائی ہوتی ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، اور پورے دل پر گناہوں کا غبار چڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا اثر پورے دل پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد
وہ غلطی کرتا ہے تب بھی اس کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ گناہ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اب اس گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس گناہ کی سزا ملے گی۔ یہ گناہ کے اوپر ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں اور کیسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا عذاب اسے دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ یہ گناہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو دنیا ہی میں انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے میرے رب نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں کہ جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی ہی میں انسان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے رب نے ایک موقع پر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر سے رک جاؤ، کبیرہ گناہ سے رک جاؤ جس سے تم کو منع کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں بزرگی والی جگہ میں داخل فرما دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ، ہم تم کو داخل کر دیں گے کرامت والی، بزرگی والی جگہ میں، عزت والی جگہ میں تم کو داخل کر دیں گے۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ ان گناہوں کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہو۔ اگر اللہ کے بندوں کے حوالے سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو مارا، کسی کی جائیداد چھین لی، کسی یتیم کا مال ناحق کھا لیا، سود کھا لیا، کسی کی دولت غبن کر لی، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو مارا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کیے، یہ سب کچھ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ مگر وہ گناہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کے سبب ہوئے، اللہ چاہے تو دنیا ہی میں اپنے اس بندے کے ان گناہوں کو معاف کر دے اور اس بندے کو پاکیزہ زندگی اور صالح زندگی عطا فرما دے۔ مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ گناہ کر کے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کو وہ مسلسل کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے، مسلسل کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا یہ جرم اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے غضب کا سبب بنتے ہیں، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو نحوست کا سبب بنتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب ہماری بدعمالیوں پر منحصر ہے کہ ہم کس قسم کی غلطیوں میں اپنی زندگی کو مصروف کیے ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کا علم ہو کہ آج ہم کس راہ پر، کس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو برباد کرنے پر، تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس کا علم ہمارے پاس ہو، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ گناہ کہتے کسے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، گناہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، جب تک اس کا علم نہ ہو اس وقت تک ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔
جیسے دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم لیتے وقت میں اس کا نفع اور نقصان جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بعض کمپنی والے آپ کو بک دے دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کا طریقہ استعمال آپ کو پتہ ہو. اگر طریقہ استعمال صحیح نہ ہو تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم سے برباد ہو گئی، اور پھر یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. اگر یہی احساس ایک مسلمان کو اپنی ذات کے بارے میں پیدا ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس احساس کی بنیاد پر اس کی زندگی بہترین بھی ہو سکتی ہے اور بدترین بھی ہو سکتی ہے. بہترین اس لیے ہوگی کہ جب اس کا احساس اسے اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ تیرا یہ کام غلط ہے، اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک، نہ بچا تو اس کی زندگی بدترین ہو جائے گی. آج سب سے پہلے علماء خطبہ تو اپنا کام کرتے ہی ہیں، کیونکہ عوام ان کے پاس میں صرف جمعہ میں حاضر ہوتی ہے. باقی ایام میں کتنی بڑی سے بڑی محفل کر لے، لوگوں کے پاس میں وقت نہیں ہے. آپ درس دیں، آپ تفسیر بیان کریں، آپ حدیث بیان کریں، آپ احکامات قرآن کے بیان کریں، کچھ بھی بیان کر لیں. آج لوگوں کے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے، اور جمعہ میں بھی وقت مسلمانوں کے پاس اتنا ہی ہے کہ بالکل آخری وقت میں بیان کے ختم ہونے پر آئیں گے، یا پھر خطبہ عربی شروع ہونے کے بعد، یا پھر عربی خطبہ ختم ہونے کے بعد. بعض تو ایسے بھی مصروف مسلمان ہیں جو جمعہ کی نماز کی آخری رکعت میں جمعہ کی نماز میں شامل ہوتے ہیں. ایسے مصروف مسلمان بھی آج اس دور میں موجود ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو، اور خصوصاً مسلمان کو، گناہوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ گناہ کی سزا کیا ہوگی، گناہ کے نقصانات کیا ہوں گے، گناہوں کی حقیقت کیا ہے، اور گناہ کہتے کسے ہیں، تاکہ جب اس بات کا علم ہو تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سارے باتوں میں سوال کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے جواب کے مطابق صحابہ ان باتوں پر عمل کرتے یا ان چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے. وہ دور جاہلیت تھا، عیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر چیز کو جائز اور ہر چیز کو اچھا سمجھا جاتا تھا. مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے ایک ایسا صالح معاشرہ بنایا، ایک ایسا نظام زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا کہ جو زندگی تقوی و طہارت سے بھرپور ہے، اور جو زندگی مکمل طور پر صالح زندگی ہے، نیک زندگی ہے، پاکیزہ زندگی ہے. اور اسی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے، اسی راہ کو ہمیں اپنانا ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ معاشرہ تو ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے، اگر ہم غلط کام نہ کریں یا ہم لوگوں سے مل جل کر نہ رہیں اور لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں تو پھر لوگ ہمارے تعلق سے غلط سوچیں گے. تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کے ساتھ میں اوقات گزاری، لوگوں کے ساتھ میں تعلقات، لوگوں کے ساتھ میں رشتے، یہ زمین کے اوپر تک ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی کام نہیں آتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، انسان کے 3 دوست ہیں. ایک وہ ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، ایک وہ ہے جو قبر تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے.
صحابہ نے اس کا خلاصہ پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وہ دوست جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے یہ اس کی دولت ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، میت کے ہاتھ میں کیا رہتا ہے؟ وہ اپنی دولت کو اپنے بغل میں لے کر تو نہیں جائے گا، اپنے سینے پر سوار کر کے تو نہیں لے جائے گا، بلکہ اس کی دولت کا ساتھ اس وقت تک تھا جب تک کہ اس کی روح کا ساتھ اس کے جسم کے ساتھ تھا، اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق تھا، اس وقت تک دولت کا ساتھ اس بندے تک تھا۔ دوسرا دوست جو قبر تک آتا ہے یہ اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے پڑوسی، اس کے احباب، اس کے متعلقین، اس کے مریدین وغیرہ سب ہیں جو قبر تک ساتھ آتے ہیں، قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں آتا۔ تیسرے دوست کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ آتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی، سلا دیا جائے گا اسے آرام کر۔ اور اعمال اگر برے رہے تو قبر ہی سے اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، قبر دبائے گی، جہنم کی آگ اس کی قبر میں آئے گی، ازدہے، سانپ، جس نے جیسا بھی گناہ کیا تھا، اور گناہوں کے حوالے سے جو عذاب کا ذکر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تمام چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا۔ اور بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت مرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک پروانہ شمع کے ارد گرد جب گھومتا ہے، کینڈل کے پاس میں جب گھومتا ہے، اور گھومتے گھومتے دیوانہ وار ہو کر جب وہ شمع کے قریب ہوتا ہے، جب پر جل جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس شمع کی محبت سے کیا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں بھی مل سکتی ہے، اسے مرنے کے بعد بھی مل سکتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اور اگر بندہ سدھر جائے، سنور جائے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں سنورتا، نہیں سدھرتا تو یقیناً یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں مکمل کریں گے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ کی جو سزا دنیا میں دی جاتی ہے اس کے نقصانات کا ذکر فرمایا، گناہوں کی سزا سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا ذکر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ہم انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور آئندہ نشست میں ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے، اور گناہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، دنیاوی نقصانات کیا ہیں، اخروی نقصانات کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کی ذوق سماعت پر ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں، غور سے سماعت کریں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے اس اہم حصے کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میری بھی زندگی پاکیزہ ہوگی، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔